ایک بڑی جیپ میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت لاس ڈیگو سے صحرا کی طرف جانے والی سڑک پر بڑا چلا جا رہا تھا۔ یہ جیپ انہوں نے لاس ڈیگو سے ہی نقد رقم پر حاصل کی تھی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سمیت سویٹی کی حویلی پر ریڈ کیا تھا تاکہ وہاں موجود پرنس آرتھر سے وہ بلیو ہاکس لیبارٹری کے بارے میں تفصیل معلوم کر سکے۔ سارجنٹ نے اسے بتایا تھا کہ پہلے اس نے اپنی بیوی اینجلا، جو خود بھی ایک ایجنسی میں کام کرتی رہی ہے، کہ گروپ کے ذریعے رقم وصول کرنے کے بعد انہیں ہلاک کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن ان کو دیکھ کر اس کے سابقہ تجربے نے اسے بتا دیا کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، تو اس نے فون کر کے اینجلا کو اپنے پروگرام پر عمل کرنے سے روک دیا تھا۔ البتہ اس نے عمران سے درخواست کی تھی کہ وہ پرنس آرتھر کے سامنے اس کا نام نہ لے، اور عمران وعدہ کر کے واپس آ گیا تھا۔ پھر عمران نے مارکیٹ سے ضروری اسلحہ خریدا اور سیٹی کی حویلی پر حملہ کر دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق پرنس آرتھر نے وہاں بڑے سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے، جن میں تربیت یافتہ مسلح افراد کا پہرا سب سے مؤثر تھا، اور ان مسلح افراد نے عمران اور ان کے ساتھیوں کو نہ صرف حویلی میں داخل ہونے سے سختی سے روک دیا، بلکہ ان پر فائرنگ کرنے کی بھی کوشش کی، جس کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں نے تنویر کا محسوس ایکشن اپنا لیا اور وہاں ایک لحاظ سے کمانڈو ایکشن کر کے تمام مسلح افراد اور ملازمین اس لڑکی سویٹی سب کو ہلاک کر دیا۔ البتہ پرنس آرتھر کے سر پر اچانک ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا گیا، اور پھر جب حویلی پر ان کا مکمل کنٹرول ہو گیا تو عمران نے پرنس آرتھر کو کرسی پر رسیوں سے باندھ کر ہوش دلایا۔ اس سے پوچھ گچھ شروع کی تو اس نے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ پرنس آرتھر انتہائی سخت جان اور ضدی آدمی ہے، چنانچہ اس نے وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے محسوس انداز میں اپنا ایکشن شروع کر دیا اور اس سے سب کچھ اگلوانا شروع کر دیا۔ اس کے نتنے کاٹ کر اپنے پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر محسوس انداز میں ضربیں لگا کر اس نے پرنس آرتھر کے لاشعور سے وہ سب کچھ اگلوا لیا جو وہ معلوم کرنا چاہتا تھا، اور پھر اسے گولی مار کر اس حویلی سے وہ نکل آئے۔ حویلی چونکہ لاس ڈیگو کے مضافات میں واقع تھی اور اس کے ارد گرد بے شمار خالی پلاٹس تھے، اس لیے وہاں ہونے والی فائرنگ کی آوازوں پر کسی نے مداخلت نہ کی تھی، ورنہ عمران کو اصل خدشہ اس بات کا تھا کہ جب تک پوچھ گچھ مکمل ہوگی پولیس مداخلت کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وہ پوچھ گچھ کے بعد خاموشی سے وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر جو کچھ معلوم ہوا تھا اس کو سامنے رکھ کر عمران نے باقاعدہ پلاننگ کی، اور پھر اس پلاننگ کے تحت عمران اور اس کے ساتھیوں نے مارکیٹ سے نہ صرف خاصی تعداد میں اسلحہ خریدا بلکہ یہ جیپ بھی خرید لی، اور اب اس جیپ میں سوار ہو کر وہ صحرا کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اسلحے کے تھیلے جیپ کے عقب میں موجود تھے۔ عمران صاحب، آپ نے اپنی پلاننگ کو ہمارے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کیا، کیا آپ اکیلے ہی سب کچھ کریں گے؟ فرنٹ سیٹ پر جولیا کے ساتھ بیٹھی ہوئی سالیہ نے اچانک کہا، تو جولیا سمیت عمران کے باقی ساتھیوں کے چہروں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عمران جب تک خود نہ چاہے اس وقت تک کوئی اس سے کچھ معلوم نہیں کر سکتا۔ اکیلا چنا تو بھاڑ میں بھی نہیں جھونک سکتا، عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ بھاڑ تو کیا پورا صحرا اکیلے ہی جھونکنے پر تلے ہوئے ہیں، سالیہ نے جواب دیا، تو اس بار عمران بذات خود بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھاڑ کا درست مطلب پتہ ہے۔ بہت خوب، عمران نے لطف لیتے ہوئے کہا، بھاڑ اس کڑاہی میں موجود ریت کو کہتے ہیں جس میں چنے یا دیگر کو بھونا جاتا ہے۔ اس بار عقب میں بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا، ہاں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اکیلا چنا اس پوری بھاڑ کو نہیں کھا سکتا، اور چونکہ کڑاہی میں ریت ڈالی جاتی ہے اس لیے یہ کہنا کہ بھاڑ تو چھوٹی سی کڑاہی ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی ریت کو بھی اکیلا چنا نہیں جھونک سکتا، تو میں اتنے بڑے صحرا کو اکیلے کیا کر لوں گا؟ عمران نے سالیہ کی بات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب کی ذہانت اور کارکردگی نے مجھے مرعوب کر دیا، ان کی شخصیت کا ایک نفسیاتی روب پڑ گیا ہے مجھ پر۔ اس نے مجھے ان کی باتوں کا جواب دینا گستاخی محسوس ہوتا ہے، سالیہ نے جواب دیا۔ اچھا ہوا تم نے وضاحت کر دی، ورنہ میرا خیال تھا کہ تم صفدر پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی کہ تم بے حد عقل مند، ذہین اور حاضر جواب ہو، کیونکہ مردوں کو سیدھی سادی عورتیں پسند ہوتی ہیں تاکہ ان کی مردانہ انا کی تسکین ہوتی رہے۔ عمران نے جواب دیا تو صفدر سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ نے جو اسلحہ خریدا ہے اس سے تو ظاہر ہے کہ آپ براہ راست برڈش نخلستان پر ریڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی جیپ جس طرف جا رہی ہے ادھر سے تو برڈش نخلستان تک کوئی سڑک نہیں جاتی، اور جس جیپ میں ہم سفر کر رہے ہیں یہ صحرا میں زیادہ سفر کر ہی نہیں سکتی۔ پھر آپ کا کیا پلان ہے؟ کیپٹن شکیل نے اچانک انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ لنکا میں تو سب 52 گزرتے ہوتے ہیں، اس لیے سبھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں،
اور سالیہ کی خوبصورت بات کا تاثر ختم نہیں ہوا تھا کہ کیپٹن شکیل صاحب کا بہترین تجزیہ سامنے آ گیا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیپٹن شکیل کا تجزیہ درست ہے عمران صاحب، ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے، ورنہ انہوں نے سائنسدان سے سب کچھ پوچھ کر انہیں ہلاک کر دینا ہے۔ اس پرزے کا ڈایاگرام بنا کر اسے ہیڈ کوارٹر میں محفوظ کر لینا ہے، اس کے بعد ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور ہم کامیاب نہیں کہلائیں گے۔ صفدر نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو تمہارا اور کیپٹن شکیل کا خیال ہے کہ میں کیا کرتا ہوں؟ عمران نے الٹا ان پر ہی بات ڈالتے ہوئے کہا، تم نے کبھی پہلے ہماری مانی ہے جو اب مانو گے، اس لیے سیدھے سیدھے وہ بتا دو جو تم نے سوچا ہے، کیونکہ تم نے بہرحال وہی کرنا ہے۔ اس بار جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، تنویر تم کیوں خاموش ہو؟ سالیہ سے جو بات تم نے میرے خلاف کروانی تھی وہ تو بعد کی بات ہے، فی الحال اس مشن کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، تم ایسی باتیں کر کے الٹا ہمیں ذلیل کرتے رہتے ہو، ہم جو کچھ کہیں گے تم اس میں سے کوئی نہ کوئی حامی نکال لو گے اور ہوگا وہی جو تم نے سوچ رکھا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم کام نہیں کر سکتے اور ہم باقی ماندہ مشن سے بطور لیڈر دستبردار ہو جاؤ، اگر مجھے لیڈر بنا دو اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ تنویر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، میں نے خامخواہ سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا، تم تو میرے سر پر آؤٹ ہی کر دینا چاہتے ہو۔ بہرحال اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیا پلاننگ کی ہے، اگر تمہیں پلاننگ پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ میں واقعی لیڈرشپ سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ مجھے لیڈرشپ میں انتہائی دلچسپی نہیں، جتنی پاکیزہ کے مفادات سے۔ پاکیزہ کا مشن کامیاب ہونا چاہیے اور بس۔ عمران نے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم پاکیزائی مشن کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے؟ صرف تم اکیلے ہی محب وطن ہو؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تنویر خاموش رہو، پہلے پلاننگ سن لو پھر آگے کی بات کرنا، جولیا نے کہا تو تنویر نے ہونٹ پیچ لیے۔ پرنس آرتھر نے بلیو ہاکس لیبارٹری کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا ہے اس کے مطابق یہ لیبارٹری بلیک سینڈز کے نیچے بنائی گئی ہے، جبکہ بلیک سینڈ صحرا کا ایسا علاقہ ہے جہاں قدرتی طور پر ہر وقت خوفناک صحرائی طوفان چلتے رہتے ہیں، اس لیے وہاں سے لیبارٹری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی لیبارٹری پر بم باری ہوگی، پھر صحرا کی ٹنوں ریت کا وزن سہارنے کے لیے یہ ریڈ بلاک سے بنایا گیا ہوگا، اس لیے اس علاقے میں کارروائی ذہن سے نکال دو۔ آؤ اب برڈش نامی نخلستان کی طرف، یہ وہ نخلستان ہے جہاں ایگریمنٹ فوج کا قبضہ ہے۔ وہاں ایسا ٹاور بنا ہے جو پورے صحرا کو کور کرتا ہے، وہاں ایک عمارت ہے جس کے اندر صحرا کی مسلسل اسکرین چیکنگ ہوتی ہے، جبکہ وہاں ایئر کرافٹ گنیں بھی نصب ہیں اور ایسی میزائل گنیں بھی نصب ہیں کہ وہ جیپ تو ایک طرف بختر بند گاڑی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر سکتی ہیں۔ پھر وہاں تربیت یافتہ فوجی ہیں جن کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے، ان کے پاس بھی بھاری اسلحہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کوسب نامی ایک گاؤں صحرائی سرحد پر واقع ہے۔ کوسب سے برڈش تک باقاعدہ ریت سے تحفظ والی محفوظ سڑک موجود ہے، لیکن اس کو سب میں بھی ایک چیک پوسٹ ہے جس پر ایگریمنٹ فوجی موجود ہیں اور برڈش سے پہلے یہ چیک پوسٹ موجود ہے، اور راستے میں بھی جگہ جگہ خودکار میزائل گنیں نصب ہیں۔ برڈش میں فوج کا انچارج کرنل جیکب ہے، جبکہ لیبارٹری کا سیکیورٹی انچارج چیف آرنلڈ ہے، اور آرنلڈ کا تعلق ریڈ ایجنسی کے ٹاپ سیکشن سے ہے، وہاں کی حفاظت اس ٹاپ سیکشن کے ذمہ ہے۔ کرنل جیکب آرنلڈ سے رابطہ کر کے اسے آنے والے کے بارے میں بتاتا ہے تو آرنلڈ اندر سے لیبارٹری کا راستہ کھولتا ہے، باہر سے لیبارٹری کا راستہ نہیں کھولا جا سکتا۔ یہ لیبارٹری بے حد وسیع و عریض ہے۔ اب ہم نے اس لیبارٹری میں گھسنا ہے اور وہاں سے آلہ بھی واپس لانا ہے اور اس سائنسدان ڈاکٹر شجاعت علی کو بھی واپس ساتھ لے جانا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا پلاننگ ہونی چاہیے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم اپنی پلاننگ بتاؤ، اب اتنا وقت نہیں رہا کہ ہم سب پلاننگ بناتے رہیں، جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ میری پلاننگ تو صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ اگر صفدر خطبہ نکاح یاد کر لے، عمران نے کہا۔ تم پھر بکواس پر اتر آئے ہو، اس قدر سنجیدہ ماحول میں تمہاری یہ بکواس دل جلا دیتی ہے، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب پلیز، یہ معاملہ بے حد سنجیدہ ہے، صفدر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ معاملہ سنجیدہ نہیں؟ میری پوری آئندہ کی زندگی اور میرے مستقبل کا سوال ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ سرے سے معاملہ سنجیدہ ہی نہیں ہے؟ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا۔ عمران صاحب، میں آپ کو آپ کی پلاننگ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا کیپٹن شکیل بول پڑا۔ تم نے کیا بتانی ہے؟ یہاں موجود سب کو پتا ہے کہ کیا پلاننگ ہے، حتیٰ کہ تنویر کو بھی معلوم ہے۔ مسئلہ تو صرف صفدر کے خطبہ نکاح یاد کرنے کا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ عمران کی بات کا کوئی جواب دیتا، عمران کی جیپ میں موجود ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ عمران نے کسی سے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ عمران نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔
ہیلو ہیلو فلائن بول رہا ہوں اوور. دوسری طرف سے ایک مردانہ لیکن بھاری سی آواز سنائی دی. یس مائیکل اٹینڈنگ یو اوور. عمران نے کریمین لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. مسٹر مائیکل کرنل جیکب سے میری بات ہو گئی ہے. اسے آپ کی آفر صرف ایک صورت میں تسلیم ہے کہ آپ نخلستان کی عمارت ٹاور اور تنصیبات اور وہاں موجود افراد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. وہ آپ کے بارے میں آپ کے سامنے آرنلڈ سے آپ کی بات کرے گا. اگر آپ چاہیں تو آپ کی بات بھی آرنلڈ سے ہو سکتی ہے. اگر اس کے بعد آرنلڈ نے راستہ کھول دیا تو آپ اندر جا سکیں گے ورنہ آپ کو خاموشی سے واپس جانا ہوگا اوور. فلائن نے کہا تو عمران کے سارے ساتھیوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے. ٹھیک ہے مجھے منظور ہے لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ وہ رقم وصول کرنے کے بعد ہمارے خلاف کوئی غلط کارروائی نہیں کرے گا اوور. عمران نے کہا. آپ نے چونکہ پہلے سے یہ بات کہہ دی ہے اس لیے میں نے یہ بات کرنل جیکب سے کر دی تھی. کرنل جیکب نے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں آپ کو ان پر اعتماد کرنا ہوگا. آپ کی رقم نقدی کی صورت میں کوسف چیک پوسٹ کے انچارج شریڈ کو دینا ہوگی اور شریڈ تبھی آپ کو کارڈ جاری کرے گا ورنہ نہیں اوور. فلائن نے جواب دیا. ٹھیک ہے تم نے اپنا کام بخوبی کر دیا ہے. اب باقی باتیں میں خود کرنل جیکب سے طے کر لوں گا. تم مجھے صرف اس کی محسوس فریکوینسی بتا دو اوور. عمران نے کہا تو دوسری طرف سے فریکوینسی بتا دی گئی. اوکے ٹھیک ہے اوور اینڈ آل. عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا. تو یہ تھی آپ کی پلاننگ. صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. یہ پلاننگ بچے گانا ہے. ہم اس طرح وہاں پہنچ کر ایگریمنٹ فوجیوں کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے. جولیا نے کہا. آپ لوگ 2 منٹ مزید خاموش ہو جائیں تاکہ میں اس پلاننگ میں رنگ بھر لوں. عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب ایک سائڈ پر کر کے روک دی اور پھر ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی. سب ساتھی ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئے تھے. ہیلو مائیکل کالنگ کرنل جیکب تھرو فلائن اوور. عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا. یس کرنل جیکب اٹینڈنگ یو اوور. چند لمحوں بعد ایک سخت اور کھردری سی آواز سنائی دی. کرنل جیکب جیسا آپ نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا لیکن اگر ہم آپ کا مطالبہ پورا کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ہمارے تحفظ کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اوور. عمران نے کہا. کون سا کام اوور. کرنل جیکب نے پوچھا. رقم کو سب چیک پوسٹ پر آپ کے حوالے کی جائے گی اور آپ وہاں سے ہمارے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر برڈش جائیں گے اوور. عمران نے کہا. چلے ایسا ہے کہ میں آپ کی بات اس حد تک مان لیتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ برڈش جاؤں گا لیکن میں اپنی جیپ میں جاؤں گا اور ایسا ضروری ہے ورنہ مجھ پر شک کیا جائے گا اوور. کرنل جیکب نے کہا. آپ چیک پوسٹ سے بے شک اپنی جیپ میں بیٹھ کر چلیں لیکن آگے جا کر آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہوگا یا دوسری صورت میں ہمارا ایک ساتھی آپ کی جیپ میں آپ کے ساتھ جائے گا تاکہ آپ راستے میں ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کا حکم نہ دے سکیں. ہمیں اپنے تحفظ کا خیال ضروری ہے اوور. عمران نے کہا. ٹھیک ہے آپ اپنا آدمی میرے ساتھ بٹھا دینا. مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ایک بات پیش کی بتا دوں کہ اگر آرنلڈ نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ کو بغیر کچھ کہے واپس جانا ہوگا اوور. کرنل جیکب نے کہا. ہاں ایسا ہوگا. ہم جو بات کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اوور. عمران نے کہا. اوکے آپ کب کوسب پہنچ جائیں گے اوور. کرنل جیکب نے پوچھا. کل دوپہر 3 بجے اوور. عمران نے کہا تو اس کے سب ساتھی چونک کر اسے دیکھنے لگے. کتنے آدمی ہیں آپ اور کتنی جیپیں ہیں آپ کے پاس اوور. کرنل جیکب نے پوچھا. 6 افراد اور ایک جیپ اوور. عمران نے کہا. ٹھیک ہے میں 3 بجے کو سب چیک پوسٹ پر موجود ہوں گا اوور. کرنل جیکب نے کہا. اوکے اوور اینڈ آل. عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے واپس جیب میں رکھ لیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے عمران. ہم کل صبح وہاں پہنچیں گے کس طرح. جولیا نے کہا. تو عمران بے اختیار مسکرا دیا. جس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف سے کوئی راستہ کوسب کو نہیں جاتا. اور یہ بھی بتا دوں کہ کرنل جیکب اتنا احمق نہیں ہے جتنا وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اطمینان سے ہمیں برڈش نخلستان لے جائے گا اور پھر آرنلڈ راستہ کھول دے گا اور ہم اطمینان سے لیبارٹری میں چلے جائیں گے اور پھر اطمینان سے اپنا کام کر کے واپس چلے آئیں گے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس نے ساتھ ہی جیپ آگے بڑھا دی. تو پھر یہ سارا کھیل کیا ہے. جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. اب مجھے تفصیل بتانا ہی پڑے گی. بہرحال سن لو. وہاں ایسے انتظامات ہیں کہ ہمارا وہاں پہنچنا تقریباً ناممکن ہے چاہے ہم کتنا ہی ڈائریکٹ ایکشن کیوں نہ کر لیں کیونکہ کرنل جیکب اور اس کے عملے کا رابطہ ٹاکسی میں موجود فوجی چھاؤنی سے رہتا ہے اور وہاں سے گن شپ ہیلی کاپٹر بھی پہنچ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں فوج بھی یہاں اتر سکتی ہے اور کوسر سے برڈش کا فاصلہ اتنا ہے کہ جی پر ہمیں 2 گھنٹے لگ جائیں گے. میں نے کرنل جیکب کے بارے میں جب فلاش ڈیگو میں معلومات حاصل کی تو مجھے بتایا گیا کہ اس کا ایک قریبی دوست فلائن ہے جو فلاش کلب کا مالک ہے. میں اس سے ملا تو اس نے $10,000 لے کر مجھے کرنل جیکب کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا جو میں چاہتا تھا.
جہاں ایکڈیمیا میں دولت کی پوجا کی جاتی ہے۔ جب فلائن نے مجھے بتایا کہ کرنل جیکب انتہائی دولت پرست آدمی اور حد درجہ شاطر ذہن کا مالک ہے، تو میں نے فلائن کو آفر کی کہ کرنل جیکب کو اگر بھاری رقم دی جائے تو کیا وہ آمادہ ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ اگر $1,00,000 کی آفر دی جائے تو کرنل جیکب فوراً سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس کی اپنی جان یا نوکری کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو میں نے $1,00,000 کی بجائے $2,00,000 کی آفر کر دی، جو کہ کرنل جیکب سے بات 4-5 گھنٹوں سے پہلے نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر راؤنڈ پر رہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا عملہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ایک محسوس وقت میں وہ اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا ہے تو اس سے بات ہو سکتی ہے۔ میں نے فلائن کو اپنی فریکوینسی دی اور اسے کہہ دیا کہ وہ بات کر کے مجھے ٹرانسمیٹر کال کر کے اطلاع دے دے۔ چنانچہ ہم وہاں سے روانہ ہو گئے اور اب تمہارے سامنے فلائن نے کال کی، جو تم نے بھی سن لی، اور کرنل جیکب نے اپنے طور پر ہم سے شاطرانہ انداز میں گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے اور ہم اس کے رحم و کرم پر بھی رہیں گے۔ وہ ہم سے رقم بھی لے لے گا، وہ ہمیں ہلاک کر کے حکومت سے کارکردگی کا سرٹیفکیٹ بھی وصول کر لے گا، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہمارا مقصد کسی نہ کسی طرح صحیح سلامت اس لیبارٹری تک پہنچنا ہے، اور کوسف سے برڈش پہنچنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اور راستے میں خودکار میزائل گنیں نصب ہیں اور برڈش میں بھی اعلیٰ حفاظتی انتظامات ہیں، وہ ہم ایک لمحے میں جیپ سمیت جلا کر راکھ کر سکتے ہیں، لیکن برڈش پہنچے بغیر ہم کسی طرح بھی لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے واپس بھی آنا ہے اور اپنے ساتھ سائنسدان ڈاکٹر شجاعت علی کو بھی لے آنا ہے، اس لیے ہم کوسف کے راستے برڈش نہیں پہنچیں گے، بلکہ ہم اس وقت جس طرف جا رہے ہیں وہاں ایک سرحدی قصبہ ہے جس کا نام لانگ فیلڈ ہے۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن وہاں صحرا میں سیر کرنے والی محسوس جیپیں موجود ہیں۔ فلائن کے ذریعے وہاں ایک جیپ کی بات ہو چکی ہے اور یہ جیپ ہم وہیں چھوڑ دیں گے اور خصوصی جیپ وہاں سے حاصل کر کے ہم لوگ صحرا میں داخل ہو جائیں گے۔ صحرا میں رات کا سفر کرتے ہوئے بلیک سینڈ کی سائڈ سے نکل کر کل صبح کو برڈش کے قریب پہنچ جائیں گے اور وہاں سے اچانک برڈش میں داخل ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن وہاں جو ٹاور ہے اور جو چیکنگ ہوتی ہے، اس طرح تو ہم صحرا میں داخل ہوتے ہی چیک کر لیے جائیں گے، جولیا نے کہا۔ اسی لیے تو ہم وہ محسوس جیپ حاصل کریں گے، اس پر کمپنی کا نام موجود ہوگا، اس لیے جب تک ہم برڈش کے قریب نہ پہنچ جائیں گے ہمارے بارے میں وہ نہیں چونکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ہم سے ٹرانسمیٹر پر بات کریں گے تو ہم انہیں جواب دے دیں گے کہ ہم سیاہ ہیں، تو وہ مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ سیاہ تو پورے صحرا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن برڈش میں کیسے داخل ہوں گے؟ وہاں کے حفاظتی انتظامات، جولیا نے کہا۔ میں نے خصوصی طور پر ایسی گیس خریدی ہے جو کھلی جگہ پر اور وسیع ایریا میں فوری اثرات ظاہر کر دیتی ہے۔ اس گیس کی کیپسول گنوں کے ذریعے ہم برڈش میں فائر کر دیں گے اور پھر سپر زیرو مشین آن کر کے ہم برڈش میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں کی مشینری زیرو ہو جائے گی، وہاں موجود افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور ہم برڈش پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد آرنلڈ سے بات ہوگی اور پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کہا۔ بات سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن تم نے کرنل جیکب کو کوسف چیک پوسٹ پر باقاعدہ وقت دے کر کیوں بلایا ہے، جبکہ تمہارے بقول ہم کل صبح برڈش پہنچ جائیں گے، اور تم نے کرنل جیکب کو کل دوپہر 3 بجے کا وقت دیا ہے، جولیا نے کہا۔ وہ دوپہر تک ہماری طرف سے مطمئن رہے گا، ورنہ وہ بے حد چوکنا اور ہوشیار رہتا، کیونکہ بہرحال وہ تربیت یافتہ ہے، اس لیے اس کو مطمئن کرنا ضروری تھا، عمران نے کہا، اور اس بار سب نے اس انداز میں سر ہلا دیے جیسے وہ سب عمران کی ذہانت کی داد دے رہے ہوں۔ لیکن عمران صاحب، صحرا میں درست مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے ساتھ گائیڈ لے جانا پڑے گا، کچھ دیر بعد صفدر نے کہا۔ گائیڈ بک مل جاتی ہے، گائیڈ کو رقم دے کر اس سے سارے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہ بات کہ اگر فوج ہماری شناخت پوچھے تو انہیں کیسے مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں فلائن کے ذریعے پہلے سے طے شدہ ہیں، اس لیے فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا کیونکہ ہم حق پر ہیں، عمران نے کہا، اور سب نے زور زور سے اسبات میں سر ہلانے شروع کر دیے۔ ہنری ٹیکسی میں اپنے آفس میں بیٹھا بار بار فون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیکولس کی حویلی سے واپس آنے کے بعد فوری طور پر اپنے سیکشن کے 4 افراد کو اسمتھ کی سرکردگی میں لاس ڈیگو بھجوا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی ابھی تک لاس ڈیگو میں ہی موجود ہوں گے، کیونکہ پرنس آرتھر پر جس انداز میں تشدد کیا گیا تھا وہ عمران اور اس کے ساتھ منسلک تھا، اور چونکہ وہاں وہ چیک نہ ہو سکے تھے، اس لیے لامحالہ وہ وہیں موجود رہے ہوں گے تاکہ اب وہ بلیو ہاکس پر حملے کا پلان بنا سکیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ پرنس آرتھر نے پہلے ہی جیکولس کو لیبارٹری کے بارے میں تمام تفصیل بتا دی تھی، اس لیے اسے بھی ساری صورتحال معلوم ہو گئی تھی۔ اب وہ بیٹھا اسمتھ کی طرف سے کال کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اسے کال آیا تو وہ کرسی سے اٹھا اور اس نے سائڈ پر موجود الماری کھولی، اس میں سے ایک طے شدہ نقشہ نکال کر اس نے الماری بند کی اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے نقشہ کھول کر سامنے رکھ لیا تھا، قلم دان سے پینسل اٹھا کر وہ نقشے پر جھک گیا۔
اس تفصیلی نقشے پر صحرا کا تفصیلی نقشہ بھی شامل تھا۔ سب سے پہلے اس نے بلیک سینڈ کو چیک کیا، پھر اس کے گرد پینسل سے دائرہ لگا دیا۔ بلیک سینڈ کے ساتھ ہی ورزش نامی نخلستان کے گرد بھی دائرہ لگایا، پھر اس نے سب کو مارک کیا اور اس کے گرد دائرہ لگا دیا۔ اب صورتحال اس کے سامنے واضح تھی۔ پاکستانی گروپ لامحالہ سب سے پہلے برڈش پہنچے گا اور پھر برڈش سے لیبارٹری میں داخل ہوگا۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا کہ عمران کے بارے میں مشہور ہے، وہ سیدھا اور آسان راستہ کبھی استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو بظاہر ناممکن یا مشکل نظر آتا ہو۔ اس لیے وہ دوبارہ نقشے پر جھک گیا۔ اسی لمحے پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہنری نے کہا۔ اسمتھ بول رہا ہوں باس، لاس ڈیگو سے۔ دوسری طرف سے اسمتھ کی مخصوص آواز سنائی دی۔